گوش کا او دانائیں علی نامدار، گوش کا او دانائیں علی نامدار، کہ سہا میرے شریہ گوشدار، محمد بن ہارون آمزن نامی پسگو پرزندت بنی انمار، ابتدایا دور اسلاما، ابتدایا دور اسلاما، مقران آ حاکمت سردار، محمد بن قاسم آ کوپگت راستین، آ بلوچ راجے قائد و سالار۔ مقران کے حاکم محمد بن ہارون النمری بلوچ 23 سے 92 ہجری۔ بنو امیہ کے زمانے میں مقران کے حاکموں کی بہت سی جنگوں کی تاریخ ملتی ہے۔ آپس کی جنگ اور نا اتفاقی کی سبب تقریباً باغیوں کی تعداد 50,000 تک آ پہنچے تھے۔ حجاج بن یوسف مقران کے کشیدہ آلہ سے پریشان ہو کر مقران کے حاکم کا ذمہ داری محمد بن ہارون النمری بلوچ کو سونپ دی۔ محمد بن ہارون حاکمیت کی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے عمان کے محمد بن حارث علافی اپنے بھائی معاویہ سمیت 500 لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے مقران میں آ کر آباد ہوئے، لیکن تجارت سے زیادہ ڈکیتی لوٹ مار پہ مگن رہے۔ لوٹ مار کے دوران ایک ذمی ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ذمی بلوچی میں اس فرد کو کہتے ہیں جو غیر مسلمان ہو کر مسلمان حاکم کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس ادا کرتا ہو۔ ذمی کے لوگ مقران کے حاکم سعید بن اسلم کے یہاں اپنی فریاد پہنچاتے ہیں اور علافی فیصلے کی ڈر سے مقران کے حاکم کو قتل کر کے مقران کی حاکمیت پر قبضہ کرتے ہیں، جس کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو حجاج بن یوسف مقران کے حاکم سعید بن اسلم کے قتل پر ناراض ہو کر علافیوں کے خلاف حاکم کے قبیلے کے لوگوں کو روانہ کرتے ہیں اور مجہ بن سہر تمیمی کو مقران میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا ارادہ علافیوں کو کمزور کر کے ان کو شکست دے کر مقران کی حاکمیت کو دوبارہ برقرار کرنا تھا۔ مجہ بن سہر تمیمی کے مقران آمد پر علافی کوہ گہرا بھاگ کر کندابیل گندھوا کے لیے روانہ ہوئے۔ مجہ بن سہر ان کا پیچھا کرتے کندابیل تک پہنچے تو ان کا انتقال ہوا۔ حجاج بن یوسف یہ سمجھنے پر مجبور ہوا کہ اب مقران کے حالات عربوں کے لیے ٹھیک نہیں، لہذا مقران کے حالات سے مقران کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اسی بنیاد پر حجاج بن یوسف مقران کی حاکمیت کو محمد بن ہارون النمری بلوچ کے سپرد کرتے ہیں۔ یاد رہے محمد بن ہارون النمری بلوچ مقران حاکم بننے سے پہلے بھی مقران کے کچھ علاقوں کے حاکم تھے۔ محمد بن ہارون النمری مقران کے حاکم بننے کے بعد مقران کے حالات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ باغیوں کے سربراہ محمد حارث کے بھائی معاویہ بن حارث علافی کو گرفتار کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر کے حجاج کے لیے پیش کرتے ہیں۔ باغیوں کے سردار محمد بن حارث بہت کمزور ہو کر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سندھ کا حاکم راجہ دائر تھا۔ علافی ایک جنگجو تھے۔ راجہ دائر کی پناہ میں رہ کر ان کے مخالف رامل کو شکست دے چکے تھے۔ راجہ دائر نے محمد بن حارث کو اپنا قریبی نمائندہ نامزد کر کے عزت و راحت بخشی۔ تاریخی کتب فتوح البلدان اور ابن خلدون کے مطابق سرندیب سلیون میں عرب تاجر عبداللہ بن نبان کچھ عورتوں کے ساتھ مرکب کی سفر میں عراق روانہ ہوئے۔ جب دیبل سندھ کی نزدیک بحری قزاق عبداللہ بن نبان کی کشتی پہ لوٹ مار کر کے عورتوں کو قیدی بنا کر لے گئے، جس پر حجاج بن یوسف عمان کے حاکم کو حکم دے کر اس بات کی پابند کرتے ہیں کہ مقران جائیں اور بلوچوں کی مدد سے دیبل سندھ پہ لشکر کشی کر کے عورتوں اور بچوں کو بازیاب کر کے اور دیبل کے لوگوں سے عبداللہ بن نبان کا بدلہ لیا جائے۔
بلوچی زبان کے تاریخ دان و شاعر جناب اسحاق بلفتی صاحب کے مطابق عبداللہ بن نبان وہ شخص ہیں جس کا مزار آج بھی کراچی میں واقع ہے، جو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے۔ بدیل عمان سے 300 لشکر لے کر مکران پہنچا۔ محمد بن ہارون النمری 3000 بلوچ جانبازوں کو بدیل کے امرا روانہ کرتے ہیں۔ جب یہ 3300 پر مشتمل لشکر دیبل کے نزدیک پہنچے تو ان کا سامنا راجہ دائر کی اولاد جیسس کی لشکر کے ساتھ ہوا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو کر ایک بڑی جنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو شکست دینے میں خون بہانے میں مگن رہے۔ بلوچ جان بازوں نے اپنی آخری سانسوں تک لڑتے لڑتے مارے گئے اور جیسس کی لشکر نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں بدیل بھی مارا گیا۔ حجاج بن یوسف بدیل کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر بغداد کے محافظوں کو یہ ہدایت دے کر پابند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدیل اور ان کے شہیدوں کی بدلہ لینے کے لیے پیغام دیں۔ ایک بڑی تیاری کے بعد حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو حکم دیتے ہیں کہ دیبل سندھ میں لشکر کشی کریں۔ ابن خلدون کے مطابق محمد بن قاسم 1500 لشکر کے ساتھ 3000 بلوچ سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا کمانڈ محمد بن ہارون النمری کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم بھی امرہ تھے۔ اس لشکر نے اول چچ خاندان کے ہندوؤں کو شکست دے کر پنجگور کو فتح کیا۔ آگے چل کر ارمابیل یعنی بیلا کو بھی فتح کر لیا۔ اس دوران محمد بن ہارون النمری ضعیف اور عاجز ہونے کی وجہ سے شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، جو بیلا میں انتقال فرمائے۔ محمد بن ہارون النمری کا نماز جنازہ محمد بن قاسم نے پڑھائی، جس کا مزار مبارک ارمابیل یعنی بیلا کے علاقے میں واقع ہے۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن ہارون النمری بلوچ ارمابیل کی جنگ میں شہید ہوئے۔ واللہ عالم۔